آپس میں کلام کرنا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر کسی انسان نے کئی برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا حاصل کیا ہو اور باپ پیرانہ سالی میں ہو، باپ بڑھاپے میں ہو اور بیٹا عنفوان شباب کی جانب بڑھ رہا ہو، اور اس حالت میں اگر باپ کو بیٹا ہی قربان کرنا پڑ جائے تو یہ کتنی انوکھی داستان ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب بھی ایک عجیب داستان کا درجہ رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام شیر خوارگی میں جناب اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو بے آب و گیا سرزمین حجاز مقدس پر چھوڑ کر چلے جاتے، اور پھر کئی برس بیت گئے، باپ اور بیٹے کی ملاقات نہیں ہوتی، اور اب جب بیٹا جوانی کی طرف بڑھنے لگا تو حکم ہوتا ہے جاؤ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ملو، لیکن ملنے کے لیے بھی جو حکم ملتا ہے وہ انوکھا ہے کہ کیا ہے، پرانی محبتیں جتانے کے لیے نہیں، بیتے ایام یاد دلانے کے لیے نہیں، بیتی محبتیں پھر سے زندہ کرنے کے لیے نہیں، جاؤ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہاجرہ اسماعیل کو تیار کر دو، میں نے اسے اپنے ہی دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے۔ اب اسماعیل تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر چلے تو ابلیس حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ہاجرہ جانتی ہو کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کدھر لے کر چلے ہیں؟ کہا وہ تو دوست کی دعوت پر گئے۔ کہا نہیں، وہ دعوت پر نہیں گئے، وہ تو انہیں ذبح کرنے لے گئے۔ اچھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ جس نے 70 برس دعائیں کی تھی وہ کیوں ذبح کرے گا؟ جس نے مانگ مانگ کر لیا وہ کیوں ذبح کرے گا؟ جو اس کے حسن و جمال کی بلائیں لیتا ہے وہ بلا کیوں اسے ذبح کرے گا؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے۔ تو کہا پھر تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم ابلیس ہو، اگر رب کا حکم ہے تو پھر میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ حضرت ہاجرہ کی طرف سے مایوس ہوا تو جناب اسماعیل کے پاس آیا، اور باپ بیٹا وادی مینا کی طرف چل رہے ہیں، آ کر کہتے اسماعیل جانتے ہو ابراہیم کہاں لے کر چلے؟ کہا کہاں لے کر چلے؟ دوست کی دعوت پر۔ کہا نہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے لے چلے۔ دوست کی دعوت پر چھری کا کیا کام ہے؟ دوست کی دعوت پر رسی کا کیا کام ہے؟ یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ کہا میرا باپ ہے، کوئی عام انسان تو نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی ہیں، بھلا وہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ اسماعیل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ہاں شیر خوارگی میں مجھے اکیلا چھوڑ گئے،
میری ماں کو بھی چھوڑ گئے، ہر سمت درندوں کا پہرا تھا، ہر سمت ویرانگی تھی، جہاں زندگی کے کوئی آثار بھی نہ تھے۔ جس باپ کے دل میں اس وقت محبت نہیں آئی، ممکن ہے آج بات سچی ہو، لیکن اسماعیل نے بھی کہا نہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرا باپ مجھے ذبح کر دے۔ بتا میرا باپ مجھے کیوں ذبح کرے گا؟ کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہا پھر بات سن لے، اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، اگر اسماعیل کے وجود میں 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں قربان کر دیتا۔ مایوس ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ابراہیم دھیان دو، خیال کرو، یہ خواب ہے، یہ جلی وحی تو نہیں ہے، جبریل امین تو نہیں لے کر آئے، حکم خدا بندی پیغام لانے کا ذریعہ تو جبرائیل ہے جو انبیاء اور رسل کے پاس آتا ہے، تمہارے صحائف جبرائیل لے کر آئے ہیں، اگر یہ پیغام اتنا ہی برحق تھا تو جبریل امین ہی لے کر آتے، خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے ہو؟ کہا ہاں، خواب میں ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے اس لیے چلا ہوں کہ مجھے اپنے خواب میں کوئی تردد نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ خواب بھی میرے رب کا حکم ہی ہے۔ اور اسے کنکر مار کر بھگا دیا۔ اب اتنی دیر میں باپ بیٹا وادی میں پہنچ گئے، اب مینا کی وادی ہے، اب ذرا باپ بیٹے کی کلام پر دھیان دینا جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو سامنے بٹھا کر کہتے ہیں یا ابت فعل سے پہلے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہا مجھے رب کا حکم ہے۔ آزمائش اسماعیل دیکھیے، ابراہیم کی آزمائش تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش دیکھی، یہ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا، اب بتا تیرا کیا خیال؟ تو بیٹا کہہ سکتا تھا نا ابا جان خواب ہے نا، حقیقت تو نہیں ہے نا، ابا جان یہ ایک خواب ہے، تو اس خواب پر اتنا یقین ہے کامل کہ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے وادی میں لے آئے۔ اور اگر ابراہیم بنا پوچھے لٹا دیتے اسماعیل کو تو پھر دنیا نے کہنا تھا بیٹے کو تو بتایا بھی نہیں کہ کس وجہ سے ذبح کیا جا رہا ہے، زبردستی ذبح کر دیا۔ کہا نہیں، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا، اب بیٹا ہے اسماعیل، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر۔ قرآن کے الفاظوں پر دھیان دینا، یہ نہیں کہا ابا جان آپ کو حکم ذبح ہے نا تو ذبح کر دیجئے، خواب میں ذبح کرتا دیکھا ہے تو ذبح کر دیجئے۔ کہا نہیں نہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، جو حکم ملا وہ کر دیجئے، ذبح کا حکم ہے تو ذبح کر دیجئے، ٹکڑے کرنے کا حکم ہے تو ٹکڑے کر دیجئے، اگر اللہ کی بارگاہ میں میرا خون بکھیرنے کا حکم ہے تو بکھیر دیجئے، اگر رب میرا گوشت بکھیرنا چاہتا ہے تو بکھیر دیجئے۔ بات صرف ذبح تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزریے۔ اور رہی بات میری، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، رب نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کتنی انوکھی کا داستان ہے، کتنی نرالی داستان باپ بیٹے کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وادی مینا کے اندر جناب اسماعیل کو لٹا دیا۔ محدثین جب اس آیت پر آتے ہیں مفسرین کرام، تو اس آیت پر مفسرین کرام
جو اپنا انداز تفسیر بیان کرتے ہیں روکتے کھڑے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قضاء و قدر کے کارکنان کی چیخیں نکل گئی، وادی مینا تھر تھر کانپنے لگی، پوری کائنات کا نظام وجد میں آ گیا. ملائکہ بارگاہ رب العزت میں گویا ہوئے مولا کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے. کارکنوں نے قضا و قدر کی چیخیں نکل گئی. جب ابراہیم نے اسماعیل کے حلق پر چھری رکھی تو مالک نے کیا کہا؟ فرشتوں، جس انسان کی تخلیق پر تم اعتراض کرتے تھے نا، تم لڑتا جگڑتا انسان دیکھا ہے، میرے نام پر جانے لٹانے والا بھی تو دیکھو نا. تم تو لڑنے جھگڑنے والے انسان کی بات کرتے تھے، اب اطاعت شعاروں کو بھی تو دیکھو، وفا شعاروں کو بھی تو دیکھو، جو میرے نام پر حکم جلی پر نہیں، تنہا خواب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دیکھو تو صحیح. اسماعیل کس آرام سے ارے زمین پر لیٹ گیا ہے اور اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان خواب میں جو دیکھا وہ کر گزریے. ساری کائنات میں ایک تھر تھراہٹ تھی. رب العالمین بھی باپ بیٹے کی وفا کو دیکھ رہا تھا. یہاں پھر مفسرین کرام کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر کسی کا ایک نہ ایک اسماعیل ہے. جتنی دیر تک اس اسماعیل کو ذبح نہ کیا جائے اتنی دیر تک قربانی نہیں ہے. ہر کسی کا ایک نہ ایک اسماعیل ہے. اور وہ کیا ہے؟ کسی نے دولت کو اسماعیل بنایا ہوا ہے، کسی نے عزت کو اسماعیل بنایا ہوا ہے، کسی نے مکان کو اسماعیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کاروبار کو اسماعیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی چیز کو اسماعیل بنایا ہوا ہے. جتنی دیر تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کی جائے اتنی دیر تک قربانی کی روح کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. قربانی کی روح کو حاصل کرنے کے لیے اسماعیل کا ذبح کیا جانا یہ لازم ہے، یہ شرط ہے بنیادی طور پر. قربانی کی اصل روح بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ خون کو تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو گوشت تو کوئی نہیں دے گا نا. کبھی کبھی ہوتا تھا دور کہ جب لوگ اللہ کو گوشت دیتے تھے. اب تو فریج زندہ باد، اب تو خواہشات زندہ باد، اب تو نفس زندہ باد، اب تو من مانیاں زندہ باد، اب تو اپنے فیصلے زندہ باد. یہی تو اصل امتحان ہے، یہی تو اصل قربانی ہے کہ قربانی کی روح کو سمجھا جائے. اور قربانی کی روح کیا ہے؟ کہ اندر کا اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. جتنی دیر تک اسماعیل قربان نہیں ہوتا قربانی کی روح کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، قربانی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے. یہی سب سے بڑی آزمائش. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری رکھی نا تو جناب اسماعیل نے کہا 1 منٹ ٹھہر جائیے. امام فخر الدین رازی نے جس انداز سے لکھا ہے نا وہ کمال کا انداز. امام رازی لکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ٹھہر جائیے. جناب ابراہیم چونکے، شاید اسماعیل کا ارادہ بدل گیا، شاید اسماعیل کوئی سوال کرنے لگا ہے. کہا ابا جان جس رسی سے مجھے باندھا ہے نا یہ کھول دیجئے، یہ رسی کھول دیجئے. امام راضی لکھتے ہیں کہا بیٹے کیوں؟ کہا کل آنے والا کوئی مؤرخ یہ نہ کہہ دے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو باندھ کر ذبح کیا. وہ یہ نہ کہہ دے کہ ابراہیم نے تو اسماعیل کو باندھ کر ذبح کیا ہے. ابا جان رسی کھول دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تڑپوں گا نہیں،
میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بازو ہلاؤں گا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں ٹانگوں میں جنبش نہیں لاؤں گا، آپ ذبح کیجئے، میں ایک لمحے کے لیے بھی تڑپوں گا نہیں، یہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ باپ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور بیٹا اس سے بھی زیادہ رب کے حکم کا پابند ہے۔ تو یہ اصل قربانی کی روح یہ ہے، اصل قربانی اس حقیقت کا نام کہ ہم اپنے اندر کے اسماعیلوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور جب باپ اور بیٹے نے اس طرح انوکھا کر کے دکھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبرائیل جنت سے مینڈا لے لو اور بھاگ کر جاؤ، ہمارے اسماعیل کو اٹھا کر اس کے فدیے کے طور پر مینڈا رکھ دو۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا۔ حالانکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا۔ اور سچ کر کے کیسے دکھا دیا کہ تو نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اگر رکاوٹ بنی ہے تو وہ ہمارا ہی حکم بنا۔ ابراہیم تیری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم قیامت تک باپ بیٹے کا ذکر زندہ رکھیں گے۔ کیوں؟ ہم نیکوکاروں کو بدلہ یوں ہی دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ یوں ہی دیتے ہیں، قیامت تک باپ بیٹے کا ذکر یوں ہی ہم قائم رکھیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے آپ کتنے واقف ہیں، حضرت ہارون سے کتنے واقف ہیں؟ میں کہتا ہوں بہت سے انبیاء ہیں جن کے نام بھی آپ کو نہیں آتے۔ حضرت ارمیا کا نام کبھی آپ نے سنا نہیں ہے، یوشع علیہ السلام کا نام کبھی سنا نہیں ہے، ذوالکفل علیہ السلام کا نام آپ نے کبھی سنا نہیں ہے، حضرت الیاس و زکریا و یحییٰ کے تذکرے کبھی آپ کی زبانوں پر نہیں آئے ہیں۔ کتنے انبیاء ہیں جن کے تذکروں کو کبھی آپ نے چھوا بھی نہیں ہے، لیکن پورا سال وہ عمرے کی داستان ہو یا وہ حج کے مناسک ہو یا عید الاضحیٰ کا مقدس موقع ہو، ابراہیم و اسماعیل ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں وفا شعار ثابت ہوتے ہیں، جو اپنی وفاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں سچ کر کے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتا ہے۔ قیامت تک ان کا ذکر اللہ قائم اور سلامت رکھتا ہے۔ آج حج کا رکن ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، عمرے کی ایک ایک ادا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، صفا مروہ کی سعی ہو یا بیت اللہ کے طواف کے چکر ہوں، جب بھی آپ چکر کاٹتے ہوئے ارے حجر اسود کو کراس کرتے ہیں تو پہلی نگاہ قدم ابراہیم پر پڑتی ہے، جو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی داستان یاد دلا دیتی ہے۔ تو کہ کذالک نجزی المحسنین، اللہ یوں ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتا ہے۔ قربانی نام کس کا ہے؟ 3 مخصوص ایام میں مخصوص حلال جانور مخصوص عمر کے تقرب الی اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی۔ یہ یاد رکھنا، 3 مخصوص ایام میں مخصوص عمر کے مخصوص جانور تقرب الی اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اپنے لیے کیا قربانی نہیں ہے، نیت میں فطور ہے تو قربانی نہیں ہے، نیت میں دھوکہ ہے تو قربانی نہیں ہے۔ تقرب الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا تو پھر قربانی ہے۔ محلے دار واہ واہ کہیں گے، محلے داروں کے سامنے دولت کی نمائش ہو جائے، محلے دار یہ نہ کہیں اس نے قربانی کیوں نہیں کی ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ محلے دار کیا کہیں گے، یہ اتنا عالیشان مکان بنایا اور قربانی نہیں کر رہا۔
ملے داروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے نمائش کے لیے، نمود کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اگر جانور ذبح کر بھی دیا گوشت مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ قربانی نہیں ہے، اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا۔ تقرب الی اللہ، یہ شرط ہے، خالص اس لیے کیا کہ ابراہیم کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ساری باتوں سے بڑھ کر مجھے رب کی رضا چاہیے، اس لیے قربانی کر رہا۔ یہ اس نیت سے کیا تو پھر ہے قربانی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اور بے عیبی کے لیے میں مختصر ترین جملہ بولنے لگا ہوں جس کو فقہا نے معیار اور میعاد بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو منفعت میں نقصان دہ ہو یا جانور کا جمال اور حسن زائل کر دے، وہ عیب ہے۔ یہ دو جملے یاد رکھیں، منفعت عیب آ گیا، کوئی ایسا عیب جس نے جانور کی قیمت کو گھٹا دیا یا جانور کے حسن و جمال میں کمی کا سبب بن گیا، تو یاد رکھنا اس کو عیب کہا جائے گا۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور جتنا زیادہ صحت مند، تندرست و توانا ہو، اتنا ہی زیادہ اجر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی قربانیاں خوش دلی سے کرو۔ کیوں؟ خوش دلی سے کی گئی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جب میرے آقا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لائے اور کہا بیٹی فاطمہ آؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اسے ذبح کروں، تو کھڑی ہو گئی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ جانتی ہو اللہ نے اس پر کیا اجر رکھا؟ ابا جان کیا اجر؟ فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے لیے ایک اجر۔ اب وہ بیٹی کس کی تھی؟ رسول اللہ کی، امت کی غم خوارہ تھی۔ فوراً سوال کر دیا حضور یہ سارا ثواب اہل بیت کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی؟ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کتنی پیاری بیٹی ہے تو کہ آج تجھے بھی اپنے باپ کی امت کی فکر ہے۔ سن تیرے جملے اللہ نے قبول کر لیے، جو اجر اللہ نے اہل بیت کے لیے کہا تھا اب تیری وجہ سے اللہ نے میری ساری امت کے لیے یہی اجر رکھ دیا، ساری امت کے لیے یہ اجر۔ اچھا ایک دو باتیں عرض کر کے چونکہ وقت ہو گیا ہے جو بنیادی، کبھی کبھار بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب آپ لٹاتے ہیں تو جس قصاب سے آپ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا کہتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا جی آپ بھی اپنا ہاتھ ساتھ رکھیے چھری پر، ذبح کے وقت آپ بھی اپنا ہاتھ رکھیے۔ اب آپ نے ہاتھ چھری پر رکھا ہے یا آپ نے قصاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے؟ یاد رکھنا ایسی دونوں صورتوں میں قصاب کے لیے بھی اور آپ کے لیے دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ یہ بات بڑی غور سے سن لینا، بڑی باریک سی بات ہے، دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی تکبیر کو چھوڑ دیا، مالک کہہ رہا ہے قصاب تکبیر پڑھ رہا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ قصاب نے تکبیر پڑھی، آپ کا ہاتھ قصاب کے ہاتھ پر تھا، آپ کا ہاتھ چھری پر تھا قصاب کے ساتھ۔ قصاب نے یہ سوچا مالک پڑھ رہا ہے، مالک نے یہ سوچا قصاب پڑھ رہا ہے، دونوں نے نہیں پڑھی پھر بھی جانور حلال نہیں ہے، ایک نے پڑھی دوسرے نے نہیں پڑھی جانور پھر بھی حلال نہیں ہے۔ دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور تکبیر اتنی اونچی پڑھنی چاہیے قصاب کی تکبیر آپ کو سنائی دے، آپ کی تکبیر قصاب کو سنائی دے۔ دل دل میں تکبیر کا اعتبار نہیں ہوگا، اونچی آواز سے تکبیر پڑھنی ہوگی، اور تکبیر پڑھ کے پھر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تکبیر چھری چلے تو تکبیر کی تلاوت شروع رہنی چاہیے، اور جب
جانور ذبح ہو رہا ہو تو جو صاحب قربانی ہے وہ پاس کھڑا ہو کر کہے اے اللہ اسے میری جانب سے قبول کر، جس طرح تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبول کیا اور جس طرح جناب ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے قبول کیا۔ یہ دعا ساتھ ساتھ کرتا جائے۔ بڑا مرحلہ، مشکل مرحلہ تقسیم گوشت کا ہے، بس اس پر دھیان دینا، اس پر خیال رکھنا۔